اس کا ایک غلام تھا، ہندی غلام، جس کا نام مبارک تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی بہت خوبصورت۔ تو آقا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیٹی میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ آج کل کے ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کو رشتہ دیتے ہیں جس کے پاس مال اور جائیداد ہوں، لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم دین کو ترجیح دیں۔ یہ ہمارے لیے فائدہ مند بات ہوگی۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مرو شہر کے قاضی تھے نوح بن مریم۔ اس کی ایک بیٹی تھی بہت خوبصورت، اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ دولت والے، ثروت والے آتے تھے ان سے رشتہ مانگنے کے لیے۔ یہ لا تحزن میں یہ واقعہ ہے۔ تو ان سے کہا کہ ہمیں رشتہ دے، لیکن قاضی نے کسی کو ہاں نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ اگر میں کسی کو ہاں کرتا ہوں تو یہ دوسرا ناراض ہو جائے گا۔ اس کا ایک غلام تھا، ہندی غلام، جس کا نام مبارک تھا، اور اس رئیس قاضی کا ایک باغ تھا، پھلوں اور پھولوں سے گنا باغ۔ تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ آپ جائیں اور اس کی نگرانی کریں۔ تو یہ غلام چلا گیا۔ 2 مہینے کے بعد یہ آقا وہاں تشریف لے گئے۔ غلام سے کہا مبارک سے کہ انگور لے آؤ۔ تو وہ جب انگور لایا تو انگور کٹا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اور لے آؤ۔ تو یہ جب دوبارہ لایا تو وہ بھی کٹا تھا۔ تو آقا نے اس مبارک سے کہا کہ اب آپ کو اتنے بڑے باغ میں کٹے انگور کے علاوہ اور کچھ نہیں مل رہا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کٹے اور میٹھے میں تجربہ نہیں ہے کہ کون سے اس میں میٹھے ہے اور کون سے جو ہے وہ کٹے ہیں۔ تو آقا نے کہا سبحان اللہ، 2 مہینے آپ نے یہاں گزارے اور آپ کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کون سا میٹھا ہے اور کون سا کٹا ہے۔ تو اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے بھیجا ہے نگرانی کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، نہ کہ کھانے کے لیے۔ 2 ماہ سے میں نے یہاں اس باغ سے کچھ نہیں کھایا، اس لیے مجھے پہچان نہیں کہ کون سا انگور میٹھا ہے اور کون سا کٹا ہے۔ تو آقا بہت متاثر ہوا کہ یہ تو دیندار آدمی ہے اور متقی ہے۔ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ میرے بیٹی کے بارے میں لوگ پیغامات دے رہے ہیں، نکاح کا پیغام آ رہے ہیں، آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کس کو دوں اور اس کا نکاح کس سے کروں۔ تو غلام نے کہا کہ آپ بات سنیں، زمانہ جاہلیت میں لوگ حسب، نسب اور خاندان کو دیکھتے تھے۔ یہود و نصارہ جو ہے وہ حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین اور تقوی کو معیار سمجھا جاتا تھا، اور اس دور میں مال اور دولت کو دیکھا جاتا ہے۔ اب آپ کی مرضی کہ آپ ان میں سے کون سے کو پسند کرتے ہیں۔ تو آقا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دین کو پسند کروں، اور یہ بیٹی میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ غلام نے کہا کہ آپ نے مجھے اپنے پیسوں سے خریدا ہے اور میں آپ کا غلام ہوں، اور آپ مجھے کس طرح اپنی بیٹی دے سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، آپ کے اندر میں نے تقوی دیکھا اور آپ کو میں نے دیندار پایا ہے، اور کہا کہ چلتے ہیں گھر، باقی بات وہاں کرتے ہیں اور اس پر سوچ بچار کرتے ہیں۔ جب گھر آئے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میرا غلام جو ہے وہ بہت دیندار ہے اور میں اس کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بیٹی جو ہے اس کو دینا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ معاملہ تو آپ کے سپرد ہے، لیکن میں اپنی بیٹی سے پوچھتی ہوں اور اس کا جو جواب ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟
تو اس نے کہا کہ جو آپ کی مرضی میں ماننے کے لیے تیار ہوں، میں اللہ اور آپ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ تو انہوں نے ان کا رشتہ اس غلام سے کر دیا اور بہت سارے مال اور دولت سے نوازا، اور پھر ثمرہ یہ ہوا کہ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ، جس کو محدثین کی زبان میں عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں۔ اب جب تک دنیا قائم رہے گی تو ان کا نام حدیث کے سند میں باقی رہے گا، اور یہ قیامت تک اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے دین کو پسند کیا، منتخب کیا، تو کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ اگر وہ دین کو نہ دیکھتے بلکہ دنیا اور دولت کو دیکھتے تو آج ان کا نام و نشان نہیں ہوتا، لیکن ان کے نواسے کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔